अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुमताज़ अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब से ये इलेक्शन 2024 हुए हैं तो हर तरफ से शोर। ये पहली दफ़ा नहीं, शोर तो हर दफ़ा ही होता है। हर इलेक्शन पे जीतने वाले कहते हैं ठीक है और हारने वाले कहते हैं जी धांधली हो गई। इस दफ़ा तो कमाल ही हो गई, इस दफ़ा धांधली का ज़्यादा ही शोर है। क्यों कि लोग, क्योंकि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो बस अभी शोर ही हर तरफ आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, कि मैंने जो इलेक्शन से पहले विज़िट किए थे इलाकों में, कुछ जाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किए थे, मेरे ख्याल के मुताबिक ये इलेक्शन शफाफ हुआ है। इसमें धांधली थोड़ी बहुत इक्का दुक्का कहीं वाक़यात हुए हो तो उसका नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर जगह पे ज़्यादातर जगह पे इलेक्शन शफाफ हुए हैं। अब जैसे ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन वाले दिन 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई, तो 6 बजे टीवी चैनल वालों ने रिजल्ट अनाउंस करने थे, तो 6 बजे से पहले हाँ कार शुरू हो गई जनाब, ये हो गया तो वो हो गया जी, ये जीत गया। फिर थोड़ी देर बाद रिगेंग जनाब, ये पार्टी आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है। भाई अभी तो 6 से बजे, यानी 5 से 6 बजे के दरमियान आपने 5% भी रिजल्ट नहीं आए थे। रिजल्ट का तो तब पता चलता है जब 50% या उससे ज़्यादा हो, तो फिर पता चलता है कि कौन लीड दे रहा है, कौन नहीं, या कौन जीत जीत सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह होते हैं। ये 5 बजे से जब ये पोलिंग ख़त्म होती है तो गिनती कैसे होती है, फिर कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ज़रा ज़रा देखिए, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। हम ये देख लेते हैं कि ये है जी एक हल्का, यानी NA 48 हम करते हैं। अब ये इस पूरा हल्का है, यहाँ भी आबादी है, यहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, यहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, यहाँ भी पोलिंग स्टेशन है, यहाँ भी सारा यहाँ एक हेडक्वार्टर बना हुआ है जहाँ लोग बैठे हैं। अच्छा, अभी जो पूरा हल्का होता है ना, उसमें ये होता है कि ये नून लीग है, PTI है या दूसरी जमातें हैं। किसी जगह पे तो नून लीग का वोट ज़्यादा होगा, किसी जगह पे PTI का वोट ज़्यादा होगा, किसी जगह पे किसी और पार्टी का। अब सबसे पहले अगर 5 बजे पोलिंग खत्म हो तो यहाँ मसलन नून लीग का है एरिया, तो यहाँ से अगर पहले रिजल्ट आना शुरू हो जो गया है, तो नून लीग की लीड नजर आएगी। अगर PTI के तरफ से जो है पहले रिजल्ट आना शुरू हो गया तो PTI की लीड शो करेगी। अगर किसी और जमात से आना शुरू हो गया या आज़ाद तो अगर 5-10% रिजल्ट आ गए तो फिर आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये अगर इसी तरह जब आए, इधर से 5-10% एरिया से रिजल्ट आए, तो उन्होंने जनाब बयाली अपनी पेशीन गोइयाँ शुरू कर दी कि ये जीतेगा वो जीतेगा। फिर कुछ लोगों ने ये मंसूबा भी बनाया हुआ था कि जैसे ही हम मारने लगेंगे तो हम ये कर देंगे कि जी जी धांधली हुई, इसका शोर मचा देंगे। तो ये मेरा समझाने का मकसद ये था कि ये हल्के से अगर इस तरफ से आ गए किसी पार्टी का पहले 10%, तो उसका क्योंकि वोट है यहाँ, तो उसको वो लीड शो करेगा। अगर इसका आ गया तो उसका, अब किसका पहले आया तो वहाँ शोर मच गया। अगर नुल्ली का पहले आया तो नुल्ली लीड थी, उन्होंने शोर मचा दिया मुखालफिन ने। तो सोचने की बात यह है कि इस तरह नहीं, 5-10% पे आप मशीन गोई नहीं कर सकते। हाँ, 50% या इससे ज़्यादा हो जाए तो आप कुछ कह सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ बात अब करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि एक इलेक्शन करवाने में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना कोई मजाक नहीं है। कितनी मेहनत होती है, कितने लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, किस तरह सारा हिसाब किताब, बैलेट पेपर छापने से आखिरी दिन तक जब बैलेट पेपर इशू करते हैं और वोटिंग होती है उस दिन तक, बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी ये मशक होती है। लेकिन इसको यार एक ही आवाज़ में कह देना कि ये जो धांधली हुई है, गलत इलेक्शन हुई है, और इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देना। यहाँ भी सामने आया कि फार्म नंबर 45 जो हैं, वो भी 2 नंबर बनाए हुए थे लोगों ने, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जितनी भी सीटें हुई हैं ना, जितनी मिली हैं, ये वजूहात थी जिन वजह से कम मिली नून लीग को या PTI को, पीपल्स पार्टी को। अब देखिए कि इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा सीटें ली हैं, बहुत ज़्यादा वोट, इनका वोट बैंक तकरीबन पिछले इलेक्शन से 20 लाख ज़्यादा हुआ है। वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है इनका। वो क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि वहाँ इन्होंने काम किए हैं, वहाँ इन्होंने रोड्स बनाए हैं, वहाँ इन्होंने वाटर सप्लाई बनाई है, वहाँ हॉस्पिटल्स बनाए हैं। और पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अच्छी कहीं कहीं मेडिकल के हवाले से सहूलियात हैं तो वो सिर्फ सिंध में है, और पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है इतनी। तो ये उनको मिली है वहाँ। अगर यहाँ पंजाब में कुछ जगह पे नून लीग को मिल गई, तो कुछ जगह पे PTI को मिल गई, तो PTI वाले शोर मचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका वोट बैंक था
حالانکہ اب دیکھیں تو بڑے بڑے برج جو ہیں نون لیگ کے وہ الٹ گئے ہیں، وہ ہار گئے ہیں، اسی طرح اور پارٹیوں کے۔ پر الیکشن کو صرف متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہے کوئی بڑے لیول پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو، اور ایسے ہو بھی نہیں سکتی کہ آپ کسی کا ووٹ بینک کتنا زیادہ ہو اور آپ راتوں رات 1 گھنٹے میں یہ تبدیل کر دیں، ایسا نہیں۔ ابھی ہائی کورٹ میں جب انہوں نے 18 حلقوں کی ریٹ دار کی تو وہاں بھی ثبوت ساتھ نہیں لگائے پی ٹی آئی والوں نے، تو وہ خارج ہو گئی۔ تو اسی طرح ہے کہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا ثبوت ساتھ لگائیں۔ اگر الیکشن کمیشن نے کہیں دھاندلی کی ہے یا کوئی ہوئی ہے تو آپ کو پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور ثبوت کے ساتھ آپ جائیں گے پھر آپ کو انصاف بھی ملنے کی توقع ہے، ملے گا بھی صحیح۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ ایک دو اور چیزیں صحافیوں کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ڈی سی رائے کے حوالے سے بات کی کہ اس کو کمشنر کا فون آیا اور اس کمشنر نے کہا کہ رزلٹ چینج کریں، اس نے انکار کر دیا اور کمشنر کا فون بند کر دیا۔ تو ان کے پاس خبر پہنچی ہوگی، تو ہم صحافی ہیں، جب سارے صحافی ان کے پاس جو بھی خبر پہنچتی ہے کسی سورس سے پہنچتی ہے، تو جب بھی کسی سورس سے خبر پہنچے تو اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے، اس کی اتھینٹسٹی کو کنفرم کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی خبر آئے تو ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے اگر آگے پھیلا دیں گے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، پھر کریڈیبلٹی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو جب شامی صاحب نے یہ بتا دیا کہ ڈی سی صاحب نے یہ کیا تو وہ ایک نیشنل ٹی وی پہ چل گئی، تو پھر سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گئی، تو پھر اس کا ڈی سی کا بیان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالد پرویز، ڈپٹی کمشنر لیا آپ سے مخاطب ہوں۔ کل سے ایک میرے حوالے سے بحث چل رہی ہے نیشنل میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کہ انتخابات میں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تھا نتائج کو تبدیل کرنے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں اپنی وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا اور ہمیں بطور ڈی آر او ذمہ داریاں دی گئی، اس وقت سے لے کے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے، اور ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کمشنر ڈی جی خان ڈویژن کی طرف سے ہمیں ہدایت تھی کہ ہم نے اس پروسیس کو انتہائی فیئر اور میرٹ بیس بنانا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ان ہدایات کی روشنی میں ہم اس الیکشن کے پروسیس کو فیئر اینڈ فری بنائیں اور میرٹ بیس بنائیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک غیر ضروری بحث چل رہی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر انتہائی قابل احترام افسر ہیں اور وہ قانون پہ خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے سبارڈینیٹس کو بھی ہمیشہ میرٹ اور قانون کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک بات چل رہی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے، یہ غیر ضروری بحث کو اب ختم کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کی تردید آ گئی اور بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اسی طرح پھر ڈی پی او کا، اسی طرح دوسرے لوگوں کا جس پہ الزام لگ رہا ہے ان کی تردیدیں آتی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد محی الدین ہے اور میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان ہوں۔ آج اس ویڈیو پیغام کا مقصد ان تمام جھوٹی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کی تردید کرنا ہے جو کہ میرے نام سے کل سے سوشل میڈیا پر منسوب کی جا رہی ہیں۔ کل جنرل الیکشن 2024 کے سلسلے میں اس الیکشن میں حصہ لینے والے ایک آزاد امیدوار کے حامیوں نے دوران احتجاج پنجاب پولیس، ڈیرہ غازی خان پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے ہمارے چند جوان زخمی بھی ہوئے، اور اسی پتھراؤ کے دوران 1 سے 2 پتھر مجھے بھی آ کے لگے، جس کے بعد میں تھوڑا معمولی زخمی ہوا اور فرسٹ ایڈ کے لیے ہسپتال گیا، اور 10 سے 15 منٹ میں میں ہسپتال سے جو ہے وہ واپس آ گیا۔ کچھ لوگ اس واقعے کو غلط رنگ دے کر سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں جس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ میں شکر گزار ہوں پاکستان آرمی کا، پاکستان رینجرز کا، جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں جنرل الیکشنز میں ڈسٹرکٹ پولیس ڈی جی خان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور الحمدللہ اس الیکشن کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور ہمارا یہ پورا ایونٹ بہت ہی پرامن طریقے سے مکمل ہوا۔ ہمارے تمام ریاستی ادارے اور پنجاب پولیس
اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز قومی مفاد میں ایک پیج پر ہیں، اور انشاءاللہ اس قسم کے کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان رینجرز۔ یہ میرے خیال میں اس طرح کے الزامات لگانا مناسب نہیں ہے۔ اب دوسرا، حامد میر صاحب پر ایک نون لیگ والے تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بھی صحیح، یعنی جتنی بھی ہم نے یہ الیکشن کی ٹرانسمیشن دیکھی ہیں تو حامد میر صاحب کے جو تجزیے تھے وہ سارے ون سائڈڈ تھے اور نون لیگ کے خلاف تھے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب کو فون لائن پہ لیا ہوا تھا، وہ بھی بات کر رہے تھے تو یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ بولے گا۔ وہ بھی آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں، لیکن آپ ایک سینئر سیاستدان کے حوالے سے اس طرح کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے، یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے یہ چیز۔ اب ذرا یہ دیکھ اسحاق ڈار صاحب کی یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ میری عرض ہے کہ کچھ چینل بیٹھ کے 6% اب دیکھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی کو جو ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے، ون سائڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو تو غیر جانبدارانہ تجزیے کرنے چاہیے۔ اچھا، ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حکومتیں بنتی ہیں، اگر کوئی مستحکم حکومت بنتی ہے تو وہ کم از کم اس کے پاس سمپل میجارٹی تو ہونی چاہیے۔ اس وقت کسی کے پاس بھی سمپل میجارٹی نہیں ہے، اور اگر بنے گی تو کولیشن گورنمنٹ بنے گی جو بس چلے گی ایسے ہی، جس میں شاید کوئی خاص وہ فیصلے نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے اگر بہتر ہوتا کہ کسی کو سمپل میجارٹی یا 2/3 میجارٹی مل جاتی اور وہ اس کرتے۔ ابھی بھی جو الیکشن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ وہ ثبوت اکٹھے کریں، اور جو ایک پراپر طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے، اس کے تحت موو کریں، اور اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو ان کو انصاف مل جائے گا، نہیں تو وہ کریں بھی نہ۔ اس طرح شور مچانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔